अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सबसे पहले ये जो तस्वीर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको गौर से देखें। ये हमारे माशरे की एक बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड खातून डॉक्टर महविश की तस्वीर है। कोहाट के DHU हॉस्पिटल में एज अ MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर ये काम कर रही थी। 22 फरवरी इतवार वाले दिन जब चौथा रोजा था, डॉक्टर महविश ने इफ्तार किया अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान। रात को 8 बजे जब ड्यूटी टाइमिंग्स खत्म हुई और घर जाने के लिए निकली ही थी कि अचानक से 2 आदमी आए जो कि हॉस्पिटल के बाहर खोज लगाए बैठे थे। ये दोनों आए और आते सार इन्होंने डॉक्टर महविश को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 9 मारे, 9 गोलियां मारी। डॉक्टर महविश अल्लाह को प्यारी हो गई, ये दोनों भाग गए। डॉक्टर महविश के कत्ल को आज तीसरा दिन हो चुका। YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के तमाम तुलबा, ये तमाम लोग सरापे एहतजाज हैं। इन सब ने आज 3 दिन हो गए एहतजाज शुरू किया और एहतजाज जारी है। इस एहतजाज की वजह से DHU हॉस्पिटल की तमाम सर्विसेज बंद है, OPD भी बंद है और इमरजेंसी भी बंद है। डॉक्टर महविश को कत्ल करने वाले दोनों आदमी कौन थे? वजह अनात क्या है? 9 गोलियों का मतलब होता है दुश्मनी, नफरत की शिद्दत। तो क्यों थी नफरत, उसके पीछे क्या मामला है? कातिलों का नाम भी बताऊंगी और आपको वजह भी बताऊंगी इसी व्लॉग में, जो सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या जमाना आ चुका। कोहाट से ये वकुआ रिपोर्ट कर रही हूँ, चूंकि कोहाट में पेश आया है। डॉक्टर महविश रहीम इनका पूरा नाम है। ये MO है यानी कि मेडिकल ऑफिसर। इनके शौहर का नाम है मोहम्मद हुसैन। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। मोहम्मद हुसैन का जो प्रोफेशन है, जो जरिया माश है, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है। डॉक्टर महविश का आबाई घर मुल्तान में है। 2007 में ये कोहाट आई, अपनी स्टडीज को जारी रखा और मेडिकल की तालीम को मुकम्मल किया। कुदरती तौर पर डॉक्टर साहिबा की शादी भी यहाँ कोहाट में ही हुई और फिर कोहाट की होके रह गई। 19 साल हो गए इनको कोहाट आए हुए। अब आपको मैं ये बताऊं कि डॉक्टर्स की जो ड्यूटी होती है, उनका शेड्यूल, उनका रोस्टर चेंज होता रहता है, कभी वीकली और कभी मंथली। अब इनकी जो ड्यूटी थी, जो शिफ्ट थी, वो थी जनाब दिन की, यानी 12 to 8, दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक इनकी शिफ्ट के आवर्स थे। 22 फरवरी को रूटीन में डॉक्टर साहिबा हॉस्पिटल आती हैं और हॉस्पिटल में चूंकि ये MO है तो ये क्या करती हैं, इनका डे होता है, ये इमरजेंसी में जितने पेशेंट्स एडमिट हैं उनका बकायदा एक विजिट करती हैं। जितने भी सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो 3 से 4 होते हैं और जो एडमिट पेशेंट्स होते हैं, जरा सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनका विजिट होता है। विजिट का मतलब क्या है कि सीनियर डॉक्टर्स उनको देखते हैं, उनकी फाइल को देखते हैं, चेकअप करते हैं, अपनी ओपिनियन लिखते हैं। यही जिम्मेदारी डॉक्टर महविश दे रही थी। अब जनाब डॉक्टर महविश अपनी फाइनल ओपिनियन हर पेशेंट को, उसकी फाइल, उसका चेकअप करते हुए दे रही हैं और साथ साथ इन्होंने रोजा भी रखा हुआ है। अब इसी दौरान काम करते करते इफ्तार का टाइम हो गया। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ तो डेफिनेटली इन्होंने इफ्तारी की और हॉस्पिटल में इफ्तारी की, मगरिब की नमाज अदा की। पेशेंट्स को देखने के बाद तमाम का चेकअप हो गया, फिर अपने ऑफिस चले गई और फिर से पेशेंट्स को देखने लगी और टाइम हो गया 7 बजे का ऑलमोस्ट। 2 औरतें और 2 आदमी अचानक से इनके ऑफिस में अंदर आते हैं और आके बैठ जाते हैं। अब डॉक्टर महविश ये कहती हैं आदमियों को कि आप दोनों मेल बाहर चले जाएं, बाहर वेट करें, यहाँ पर और औरतें भी हैं तो मेल यहाँ अलाउ नहीं है। अब जो आदमी आए थे ना इन 2 औरतों के साथ, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं जाना, हमारी औरतें हैं, हमारी बीवी है, हम नहीं जाएगा। अब ये जो आदमी है ये पठान है। मैं पठानों की और कास्ट के हिसाब से तो बहुत इज्जत करती हूँ,
لیکن ان کو پٹھان پٹھان ہر جگہ کہا گیا ہے، رپورٹ کیا گیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ویسے میں بہت عزت کرتی ہوں ہر ذات کی. اب وہ آدمی کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں یہاں پر میل الاؤ نہیں ہے، لہٰذا آپ باہر جا کے ویٹ کریں، ان کا جیسے ہی چیک اپ ہوتا ہے یہ باہر آ جائیں گی. آگے سے پھر وہ پٹھان کہتی ہیں دونوں آدمی نہیں 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 ہم نہیں جائے گا، ہماری بیوی کا چیک اپ ہمارے سامنے کرو. ڈاکٹر صاحبہ گارڈ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ سامنے دو جو لوگ ہیں پولیس والے، ان کو ذرا بلا کے لاؤ، اور یہ آدمی اندر آ کے بیٹھ گئی، ان کو نکالو، اچھا نہیں لگتا یہاں پر فیمیل کا چیک اپ ہو رہا ہے. اب وہ گارڈ جاتا ہے، پولیس والے دو بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں کو لاتا ہے، آ کر ان دونوں آدمیوں کو ڈاکٹر صاحبہ کے آفس سے باہر نکالتے ہیں. یہ والی بات دل میں بٹھا لی ان دونوں آدمیوں نے کہ ہماری بے عزتی کر دی. اب جناب ڈاکٹر صاحبہ نے ان کی بیویوں کا، یعنی دو عورتیں تھیں، ان کا بھی چیک اپ کیا، اور بھی پیشنٹ جو بیٹھے تھے ان تمام کا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو فری کیا. رات کے 8 بج گئے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، ہاسپٹل کے باہر رکشہ موجود تھا، نکلی ہیں، رکشے میں بیٹھی ہیں اپنے گھر جانے کے لیے. اب یہ دونوں جن کو باہر نکالا تھا یہ کھوج لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی رکشے میں بیٹھی نکلی، تقریباً صرف 200 میٹر دور جا کر ان دونوں آدمیوں نے، دونوں پٹھانوں نے پسٹل کے زور پر رکشے کو روکا اور توبہ استغفار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماری ڈاکٹر صاحبہ کو، اور پھر آدمی وہاں سے بھاگ گئی ہے پٹھان. جنہوں نے دیکھا قریبیوں نے 15 پر کال کی، اور پولیس اسٹیشن کا نام ہے KDA. یہاں سے نفری موقع پر پہنچی، آتے سر رکشے کو تحویل میں لیا، پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا، اور جیسے ہی یہ اطلاع اس کے شوہر کو پہنچی ڈاکٹر صاحبہ کے، وہ بھی فوراً موقع پر آ گئے. پولیس نے ہاسپٹل کی CCTV فوٹیج کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، کھوج لگا کے بیٹھا تھا، اور پارکنگ سے پیچھے لگا تھا یہ، اور تھوڑا سا آگے جا کر اس نے کام ڈال دیا. اب یہ 2 لوگ نہیں، یہ 3 لوگ تھے، 2 یہ اور ایک اور ساتھ انہوں نے ملا لیا تھا، ٹوٹل 3. اب سٹاف جو ہے اس نے ساری بات بتائی پولیس کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تکرار بھی ہوا، ڈاکٹر صاحبہ نے آدمیوں کو کہا تھا کہ نکلو یہاں سے، وہ جا نہیں رہے تھے، پھر گارڈ کو بلایا تو انہوں نے نکالا. یہ سب جھگڑا بتایا. یہ خبر، یہ وقوعہ جنگل میں آگ کی طرح سے پھیل گیا. ایک FIR درج کروائی گئی، نامعلوم FIR، جس کے مدعی بنے ڈاکٹر مہوش کے ہسبینڈ محمد حسین. اب تب سے لے کے اب تک تمام میڈیکل سروسز، اس میں YDA ہے، اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہے، اس میں نرسز ہیں، اس میں پرائمری سٹاف ہے، یہ تمام کے تمام احتجاج کر رہے ہیں. OPDs بھی بند ہیں، ایمرجنسی بھی بند ہے، اور مریض جو ہیں وہ بہت خوار ہو رہے ہیں. اب یہ مطالبہ ہے ان کا کہ جب تک ملزمان گرفتار نہیں کیے جاتے ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. آپ کو یاد رہے کہ 22 کو وقوعہ ہوا، 3 دن گزر چکے، احتجاج اب بھی جاری ہے. اب چونکہ FIR اور پھر پولیس کا معاملہ آ چکا تو DPO کو ہاتھ ہے شہباز الہی صاحب. انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے. کہتے ہیں ہمیں CCTV فوٹیجز میں ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے ہم چھاپے مار رہے ہیں، بہت جلد ہم ملزمان کو گرفتار کر لیں گے، ہم ان کے بہت قریب ہیں. اور پھر پوسٹ مارٹم کے بعد میت شوہر کے حوالے کر دی گئی. میت کو ظاہر گھر لائے، تدفین کی تمام تیاریاں، اور پھر ڈاکٹر مہوش کو 1.25 لاکھ قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو دفنا دیا گیا. ڈاکٹر مہوش کا جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا، جس میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ تھے. آپ کو میں اس کیس کی ڈیٹیلز تو بتا چکی، اب میں آپ کو میسج دینے لگی ہوں. اگر آپ لوگ مان لیں گے تو ڈیفینیٹلی انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اچھی بات مان لیں گے. ایک میل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک فیمیل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. دیکھیں، جو فیمیل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا، کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری عورت ایسی جگہ پہ چیک اپ کرائے جہاں پہ غیر مرد موجود ہو. اب اسی طرح سے جیسے ان کی 2 عورتیں، 2 آدمی تھے نا، 2 عورتیں آئیں ان کے ساتھ، وہ موجود ہیں، ان کا چیک اپ ہو رہا ہے، تو جو باقی ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ان 2 آدمیوں کے سامنے چیک اپ کرائیں؟ یعنی یہ تو غیر ہوئے نا ان کے لیے. ہر بھائی، ہر شوہر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کا چیک اپ کسی اور کے سامنے ہو، اس لیے ان کو باہر نکالا گیا. تو عورت جو ہے وہ معاملات اور ہیں.
مرد مرد اور ہیں. اب یہی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کوئی گناہ نہیں کیا, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے, لیکن اسی بات پر دل میں انہوں نے بٹھا لیا اور بدلہ لے لیا. میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ایک جہالت ہے, بہت بڑی جہالت ہے کہ جی باہر نکلو, باہر نہیں جانا تو مار دیں. یہ کیا جہالت ہے؟ آپ کی بیوی صرف عورتوں میں اکیلی چیک اپ نہیں کرا سکتی, تو لوگوں کی بیویاں آپ آدمیوں کے سامنے چیک اپ کرائیں کیوں بھائی؟ کون سی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بڑی ڈفرنٹ لگی اس کیس میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے ہاں DHU ہے نا, یہ سرکاری ہوا, جب چیک اپ کے لیے آتی ہے نا عورت تو انمیرڈ ہوتی ہے تو اس کے فادر کا نام لکھا جاتا ہے, میرڈ ہوتی ہے تو اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے. اب ان کا جو نام خواتین کا لکھا گیا ہوگا, پرچی تو بنی ہوگی نا, بغیر پرچی کے تو چیک اپ نہیں ہو گیا, پرچی تو بنی ہوگی. جب پرچی بنتی ہے تو اس میں زوجہ لکھا جاتا ہے, وائف آف لکھا جاتا ہے, ہسبینڈ کا نام. ہسبینڈ کا نام جب پرچی پہ لکھا ہوگا تو پرچہ کاٹتے ہوئے پولیس کو کیسے نہیں پتا چلا کہ نام کیا ہے؟ نامعلوم پرچہ کیوں کٹا؟ پرچہ نامزد کٹنا چاہیے تھا, نامعلوم نہیں کٹنا چاہیے تھا. پرچی بنی ہوگی یا کہ بغیر پرچی کے چیک اپ ہو رہا تھا. سرکاری اسپتال میں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جناب فون نمبر لکھا جاتا ہے, ایڈریس لکھا جاتا ہے, تو پھر ان کا کیوں نامعلوم پرچہ کٹا؟ ایک بات. یہ پرچہ نامزد کٹنا چاہیے تھا. دونوں کے نام آ گئے ہوں گے, چلو ٹھیک ہے, تیسرا باہر سے ملا, اوکے, تیسرے کا نامعلوم میں رکھ دیتے, لیکن دو کا تو نام لکھتے. یہ غلطی ہوئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ اتنی کوئی نیک خاتون تھی ڈاکٹر مہوش, سوشل ایکٹیوسٹ اتنی تھی کہ جو پیشنٹس نیڈی ہوتے تھے یا دوائی نہیں لے سکتے تھے, کوئی مسئلہ ہوتا تھا, ان کو مختلف NGOs فاؤنڈیشنز کی طرف ریفر کر دیتی تھی اپنے ریفرنس سے کہ ان کے پاس جائیں گے, آپ کی مدد کریں گے. پھر وہ علاج معالجہ دوائیاں پیسے سب کر دیتے تھے. تو ایسی نیک خاتون کو اس طرح سے مار دینا ظلم تو ہے ہی, ظلم کی انتہا ہے. اور یہ ہرگز مت سمجھیے گا کرمنل مائنڈ والے لوگ مار دیا تو کیا ہوا. CCD بہت ایکٹیو ہے, وہ نہیں چھوڑتا آج کل. ہم ہو سکتا ہے یہ خبر دے رہے ہوں کچھ دنوں کے بعد, یہ کام ڈل گیا بھائی, سوچ سمجھ کے کریں اور غلط کام مت کریں. تھینک یو.